کیا ہے وہ گناہ جن کے ذریعے سے ہم کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں؟ ان میں دیکھو سر فہرست غیبت ہے، سر فہرست غیبت۔ میرے اندر جو خرابی ہے میرے منہ پہ بولوں، آپ کے اندر جو خرابی ہے میں آپ کے منہ پہ بولوں، اور اچھے انداز میں بولوں، سلیقے سے بولوں، خیرخواہی سے بولوں، یہ شرط ہے۔ آپ کے سامنے بولنے کے بجائے میں پیٹھ پیچھے بولتا پھروں، آپ میری خرابی میرے سامنے بولنے کے بجائے پیٹھ پیچھے بولتے پھریں، یہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو لوٹنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے، اور شریعت نے اس کو اسی لیے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنے والو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ پیارے نبی نے کہا کہ معراج کی رات میں نے نارے جہنم میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے نوکیلے ناخن ہیں، وہ ناخنوں سے خود کو نوچ رہے ہیں اور اپنا گوشت آپ کھا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرشتوں سے پوچھا کون لوگ ہیں یہ؟ تو جواب دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتے تھے۔ نتیجے میں اللہ انہیں یہ سزا دے گا کہ اپنا گوشت آپ نوچیں گے اور اپنا گوشت آپ کھائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا عالم برزخ کا۔ غیبت نہ کرو کسی کی۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کی توہین جہاں ہم کرتے ہیں، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مذاق، کسی کو اپنے مذاق کا موضوع بنانا، خواہ چھیڑنا، جبکہ وہ مذاق اسے پسند نہیں ہے، وہ مذاق اسے برداشت نہیں ہے، بیچارہ جب نظر آئے مذاق ہی بنانا اس کا۔ قرآن نے کہا وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ مسلمان مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور خاص طور پہ مذاق کی بات آئی تو عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، اس لیے کہ مذاق اڑانے اور کسی کو تحقیر کرنے کا مزاج عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور تم یہ سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہو کہ وہ حقیر ہے، کیا معلوم اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ عظیم ہو۔ اسی طرح سے حضرات، کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ جن راستوں سے پڑ رہا ہے، اس میں سے کسی کو بھی برے القاب سے پکارنا، برے ناموں سے پکارنا، او لنگڑے ادھر آ، او کالو ادھر آ، یہ تو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا، لائف اسٹائل ہے۔ ہمارے جان پہچان کے کتنے لوگ ہیں، ہم انہیں نام سے نہیں بلاتے، عزت سے نہیں بلاتے، ہم نے لقب دے رکھا ہے اور ہمیشہ انہی القاب سے پکاریں گے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القاب سے نہ پکارا کرو، منع ہے یہ۔ آپ کسی کو برے لقب سے پکار رہے ہیں، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، بچو اس برائی سے، بچو اس گناہ سے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک مسلمان کی عزت و آبرو پہ جن راستوں سے حملہ ہوتا ہے، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، کون کیا کر رہا ہے، اور اس کی کسی ویکنس اور کمزوری کو لے کے اچھالنا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، قرآن مجید میں دو قسم کے لوگوں کے لیے ویل کی بات کہی گئی ہے، ایک جو کسی کے مال پہ ناحق ڈاکہ ڈالے، ایک وہ جو کسی کی عزت پہ ناحق ڈاکہ ڈالے۔ دو صورتیں جو لفظ ویل سے شروع ہوتی قرآن میں۔ ویل کیا ہے؟ ہلاکت، تباہی، خرابی، بربادی، یا پھر یہ کہ جہنم کی ایک وادی، جیسے حضرت ابن عباس نے کہا قرآن کی دو صورتیں لفظ ویل سے شروع ہوتی، ایک ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، یہ مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور دوسرا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنے والے، غیبت کرنے والے، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنا اور مال پہ ڈاکہ ڈالنا، یہ موجب ویل ہے، ہلاکت و تباہی کا موجب ہے۔ اور کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، اسے بدنام کرنے کے لیے، حدیثوں میں کہا گیا من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ حتی یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، آپ نے کہا کوئی کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے اسے بدنام کرنے کے لیے، وہ سن لے کہ اللہ اس کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے گا،
اور اسے ایک نہ ایک دن ذلیل کر کے رہے گا، اور ذلت اس تک پہنچ کر رہے گی، گرچہ وہ اپنے گھر کے کسی بند کمرے میں چھپ کے کیوں نہ بیٹھا ہو، ذلت اس تک پہنچ کے رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا، منافق کی پہچان قرار دیا، منافق کی صفت قرار دیا، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا اور انہیں بدنام کرنا۔ چنانچہ آپ نے کہا یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، اے وہ منافقو جو صرف زبان کے مسلمان ہو، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی کمزوریوں اور ویکنس کے پیچھے مت پڑو۔ اس کے بعد ہی آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اس لیے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے، اللہ اس کے عیبوں کی ٹوہ میں لگ کے آخرت سے پہلے اسی دنیا میں اسے ذلیل کرتا ہے اور رسوا کرتا ہے۔ حضرات، کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا ایک اور راستہ، ایک اور طریقہ، ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کا ذکر بھری مجلسوں میں کیا جائے۔ کسی کی بہن بیٹی جو پردے میں ہے، اس کی صفات کا، اس کی عادت و اطوار کا ذکر۔ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث تھا، عورت پردے کی چیز ہے، اسے پردے میں رہنے دو۔ وہ کیسی ہے؟ اجنبی لڑکے، اجنبی مرد اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے زینب ایسی ہے، فاطمہ ایسی ہے، زینب گوری ہے، فاطمہ کالی ہے، زینب موٹی ہے، فاطمہ گڈی ہے۔ بے شرم لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں اور بے حیا لوگ ہیں جو غیر کی بہن بیٹی کو اپنی مجلس کا اس طرح موضوع بناتے ہیں۔ ناجائز ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث تھا۔ اب چونکہ مخنث تھا، وہ پردہ نہیں کرتا تھا، آتا جاتا تھا صحابیات کے پاس بھی، امہات المومنین کے پاس بھی۔ پیارے نبی سمجھتے تھے کہ وہ پاکیزہ خیالات کا رہے گا۔ ایک دن حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وہ آیا، وہاں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام سلمہ کے بھائی سے خطاب کر کے وہ مخنث کہنے لگا یا عبداللہ ان فتح اللہ علیکم الطائف فعلیک بابنۃ غیلان فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8۔ کہا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی پیارے نبی کے جو سالے تھے نا، ان سے کہا، یہ مخنث کہا کہ عبداللہ سنو، اگر کل کے روز طائف فتح ہو جائے نا تو طائف میں ایک لڑکی ہے غیلان کی بیٹی، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8، اس لیے کہ وہ ایسی 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 ہے، اس نے کچھ صفات بتائے، اس کا نقشہ کھینچنے لگا۔ وہ اتنی موٹی ہے، آتی ہے تو ایسے لگتی ہے، جاتی ہے تو ویسے لگتی ہے۔ پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، پیارے نبی نے اس دن اعلان کر دیا مدینے میں آج کے بعد یہ کسی گھر میں داخل نہ ہو، آج کے بعد یہ مخنث کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے پورے مدینے میں اعلان کیا، اس مخنث کو شہر بدر کر دیا، آپ شہر بدر کر دیا، مدینے سے باہر نکال دیا، کہا کہ تم مدینے میں کے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں۔ ایک تو دوسروں کی بیٹیوں کو اس غور سے دیکھتے ہو اور اس کی صفات کا تذکرہ اجنبی مردوں کی مجلسوں میں جا کے کرتے ہو، تم انسانی سماج میں، مسلم سماج میں رہنے کے قابل نہیں، مدینے سے نکال باہر کیا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہفتے میں ایک وہ مدینے کے باہر کسی دیہات میں رہتا تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ مدینے میں داخل ہوتا، بھیک مانگ کے ہفتہ بھر کسی غذا جمع کر لیتا، پھر فرار ہو جاتا تھا۔ جو نبی رحمت للعالمین ہے، اس نبی نے اتنی سخت سزا دی، شہر بدر کر دیا۔ کیوں؟ غیر کی بیوی بیٹی کو ایک تو دیکھنا اور پھر اس کی خوبیوں کو، محاسن کو، صفات کو جا کے اجنبی مجلسوں میں ذکر کرنا، یہ اس کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ہے۔ یہ حضرات، یہ حساس مزاج ہے جو دین اسلام ہمیں دوسروں کی عزت و آبرو کے سلسلے میں دیتا ہے۔ کیا کہیں، کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور کن حالات میں ہم جی رہے ہیں۔ بے غیرتی عام ہے، بے شرمی عام ہے، بے حیائی عام ہے، بہرحال وہ عام ہو رہی ہے۔
جس کو اپنی عزت کا پاس و لحاظ ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اس دور میں مال کی حفاظت آسان ہے، عزت و آبرو کی حفاظت بڑا مشکل مسئلہ اور چیلنج ہے۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے خود اپنی عزت و ناموس اور اپنی عزت و آبرو کا محافظ بنائے، اور سبھی اہل ایمان اور سبھی انسانوں کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنے والوں میں سے اللہ ہمیں بنائے۔ ہر قسم کی بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کے مظاہر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔